ارمیہ بن حلقیہ، یہ بھی نبی ہیں۔ حافظ ابن عساکر فرماتے بعض روایت میں مذکور ہے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو آپ کا خون مسلسل ابل ابل کر دمشق کی زمین پر گرتا رہا اور بند نہ ہوا۔ اس وقت ارمیہ علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے خون، تو نے لوگوں کو آزمائش میں ڈال رکھا ہے، اب بند ہو جا۔ چنانچہ وہ رک گیا اور زمین میں جذب ہو کر نظروں سے اجل ہو گیا۔ یہ واقعہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حالات میں بیان ہو گئے، یعنی آگے ہم پڑھیں گے یحییٰ علیہ السلام کو کس طرح سے شہید کیا گیا اور کس طرح سے ان کو بھی حملہ کیا گیا، تو وہاں پر یہ واقعہ آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ارمیہ نے فرمایا، یا رب، آپ کا کون سا بندہ تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، یعنی آپ کے بندوں میں سے آپ کو کون سا ایسا بندہ ہے جو سب سے زیادہ پیارا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ مجھے زیادہ یاد کرتے ہیں، جو مخلوق کی یاد بھلا کر میری یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں، جن کے دل میں فنا کا خیال نہیں آتا اور وہ بقا کے بارے میں بھی نہیں سوچتے، یعنی ختم ہو جائیں گے یا باقی رہیں گے، ان کو اس کا بھی خیال نہیں آتا، اور مخلوق سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں۔ جب انہیں دنیا کا عیش میسر ہو تو وہ خوش نہیں ہوتے، جب ان سے دنیا کا عیش و عشرت لے لیا جائے تو خوش ہوتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہیں میں اپنی محبت عطا فرماتا ہوں اور انہیں ان کی طلب سے زیادہ دیتا ہوں۔ یعنی انہوں نے سوال کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو بتایا کہ میں اپنے کون سے بندے سے خوش ہوتا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 2 سے 8 تک کا واقعہ جو ہے ان کا ہے۔ حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں، جب بنی اسرائیل کثرت گناہوں کا ارتکاب کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک نبی ارمیہ پر وحی نازل فرمائی کہ اپنی قوم میں کھڑے ہو کر میری یہ باتیں سنا دو، یعنی جو پڑھی گئی ہے یہ ان کو حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو یہ ساری باتیں سنا دو۔ ان کے دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، ان کے آنکھیں بھی ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان بھی ہیں لیکن وہ سنتے ہی نہیں۔ میں ان کے آباء و اجداد کی نیکی کی وجہ سے ان پر رحمت کرتا ہوں، لیکن انہوں نے میری فرما برداری نہیں کی۔ ان سے پوچھئے کہ میری نافرمانی کر کے انہیں کیا ملا؟ کیا کوئی شخص میری نافرمانی کر کے سعادت حاصل کر سکتا ہے، یا کوئی میری فرما برداری کر کے بد نصیب رہ سکتا ہے؟ جانور بھی اپنے گھروں کو یاد رکھتے ہیں اور پلٹ آتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے وہ اعمال ترک کر دیے ہیں جن کی وجہ سے میں نے ان کے بزرگوں کو عزت بخشی تھی، اور وہ دوسری طرح کے کاموں میں عزت تلاش کرتے ہیں۔ ان کے علماء نے حق کا انکار کیا، ان کے قراء نے مجھے چھوڑ کر دوسروں کو پوجا، ان کے زاہدوں نے اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا، ان کے حکمرانوں نے مجھ پر اور میرے رسولوں پر جھوٹ بولا، دلوں میں دھوکہ فریب خزانوں کی طرح جمع کر لیا، زبانوں کو جھوٹ کی عادت ڈال دی۔ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں ان پر وہ لشکر لاؤں گا جو ان کی زبان نہیں سمجھیں گے اور ان کے چہروں کو نہ پہچانیں گے اور ان کی گریہ وزاری پر ترس نہیں کھائیں گے۔ ان پر ایسا ظالم اور سنگدل بادشاہ مسلط کر دوں گا جس کے لشکر بادلوں کی طرح، جن کے جھنڈے اڑتے عقابوں کی طرح، اور ان کے شہسواروں کے حملے شہبازوں جیسے ہوں گے۔ وہ شہروں اور بستیوں کو ویران کر دیں گے۔ افسوس ہے ایلیا کے شہر پر اور اس کے باشندوں پر، میں انہیں قتل و غارت کا نشانہ بناؤں گا، ان پر غلامی مسلط کر دوں گا۔ خوشیوں کی گہما گہمی کی جگہ چیخ و پکار لے لے گی۔ ایلیا کی کون سی شہر تھا؟ ایلیا کا شہر کس لیے مشہور ہے؟ فلسطین باجی، شام۔ ہاں، لیکن وہ کس واقعے کے لیے مشہور ہے؟ نبیوں کا شہر ہے۔ اور کچھ واقعہ ہوا تھا؟ سورہ بقرہ میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اصحاب سبت کا، جو وہ یہی کے تھے نا، ایلیا کے۔ گھوڑوں کے ہنڈنانے کی بجائے بھیڑیوں کے غرانے کی آوازیں آئیں گی۔ میں ان کے لیے آسمان لوہے کا بنا دوں گا، وہ زمین تانبے کی ہوگی۔ اگر بارش برسی تو نباتات نہیں اگائے گی، اگر کچھ اگا تو وہ جانوروں پر میرے رحم کی وجہ سے اگے گا۔ کاشت کے موسم میں بارش بند رہے گی، فصل کاٹنے کے موسم میں بارش آ جائے گی۔ یعنی اتنا نقصان ہوگا کہ جب مانگ رہے ہیں کہ کاشتکاری ہو تو بارش نہیں ہوگی، اور جب فصل کاٹنے کا وقت آئے گا تو بارش آ جائے گی۔ اسی دوران میں وہ جو کاشت کریں گے میں اس پر آفت نازل کر دوں گا۔ اگر اس میں سے کچھ بچا تو اس میں برکت نہیں ہوگی، اگر وہ مجھ سے دعائیں کریں گے تو میں ان کی دعائیں قبول نہیں کروں گا، اگر مانگیں گے تو میں انہیں نہیں دوں گا، اگر وہ روئیں گے تو میں ان پر رحم نہیں کروں گا، وہ گڑ گڑائیں گے تو میں ان سے اپنا رخ پھیر لوں گا۔ یعنی ارمیہ جو نبی ہیں ان کو یہ ساری نصیحت کہ اپنی قوم کو جا کر بتا دیجئے
جب بنی اسرائیل دینی، اخلاقی اور معاشرتی بگاڑ میں حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ارمیہ پر وحی نازل فرمائی، میں بنی اسرائیل کو تباہ کرنے والا ہوں اور ان کے گناہوں کی وجہ سے انتقام لینے والا ہوں۔ آپ صخرہ بیت المقدس کی مقدس چٹان پر پہنچ جائیں، وہاں آپ کو میرا حکم پہنچے گا۔ ارمیہ نے فرمایا، یا اللہ آپ ان پر کس قوم کو مسلط کرنے والے ہیں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، وہ آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، نہ میرے عذاب سے ڈرتے ہیں، نہ مجھ سے ثواب کی خواہش رکھتے ہیں۔ اپنی قوم کو بتا دیجئے، اللہ نے اب تک تمہارے بزرگوں کی نیکی کی وجہ سے تمہیں مہلت دی ہے، لیکن تم نے میرے احکامات فراموش کر دیے۔ اب میں تم پر ایسا ظالم حکمران مسلط کروں گا جو تم پر بالکل رحم نہیں کرے گا بلکہ تمہیں تباہ کر کے رکھے گا۔ جیسے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جب ایک قوم جو ہے وہ حد سے زیادہ سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سزا کے طور پر ایسے حکمران مسلط کر دیتے ہیں جن کے دل میں رحم نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم جو دعا مانگتے ہیں نا، لمبی دعا ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے نا، ربنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہ تعالیٰ ہم پر ایسے حکمران کو مسلط نہیں کرنا جو ہم پر رحم نہیں کرے۔ جب ارمیہ نے انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا تو وہ بولے، ارمیہ تو جھوٹ بولتا ہے اور اللہ پر بہتان تراشی کرتا ہے۔ کیا اللہ اپنی مقدس سرزمین کو اور اپنی مسجدوں کو اپنی کتاب سے اور عبادت کرنے والوں سے خالی کر دیں گے؟ تب زمین پر کون ہوگا جو اس کی عبادت و اطاعت کرے گا؟ یعنی صاف نبی کو بھی جھٹلا دیا اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جب پہنچایا انہوں نے، تو الٹا اس سے یعنی ان نبی سے سوال کرنے لگے کہ اگر اس طرح ہوگا تو کون بچے گا جو اللہ کی عبادت کرے گا؟ انہوں نے آپ کو پکڑ کر قید کر دیا۔ یہی وقت تھا جب بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کر دیا اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس نے بیت المقدس سے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا، بہت سے افراد کو قید کر کے بابل لے گیا۔ اس نے بیت المقدس کی عمارت گرا دی اور تورات کے نسخے جلا دیے۔ اس نے بنی اسرائیل کے جن افراد کو غلام بنایا ان میں سے 7,000 حضرت داؤد علیہ السلام کے گھرانے سے تھے۔ یعنی نبی کے گھرانے کے کتنے؟ 7,000 لوگ، کیونکہ بنی اسرائیل کے یہ سارے ہی نبی ہوئے ہیں، تو ان کے گھرانے کے 7,000 لوگوں کو قید کیا۔ 11,000 حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے گھرانے سے، 8,000 عیشا بن یعقوب کے خاندان سے جو یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے، 14,000 زاخلون اور نفتالی کے خاندان سے جو 14,000 دان بن یعقوب کے یعنی یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں سے، 8,000 یستاخر بن یعقوب کے خاندان سے، 2,000 شمعون بن یعقوب کے آل سے، 4,000 روبیل اور لاوا کے قبیلے سے، اور 12,000 بنی اسرائیل کے دوسرے گھرانوں سے تھے۔ وہ ان سب کو لے کر بابل پہنچ گیا، یعنی اتنی بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں قید کر کے وہ لے گیا، اور سب اعلیٰ خاندان کے یعنی یعقوب علیہ السلام کی باقی کے بیٹوں کے آل میں سے تھے۔ ہشام کا کہنا ہے کہ جب بخت نصر بیت المقدس میں آیا، وہاں کا بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ اس نے بخت نصر سے صلح کر لی۔ بخت نصر نے اس سے ضمانت کے طور پر کچھ افراد لیے اور لوٹ گیا، اور جب وہ تبریہ کے مقام پر پہنچا تو اسے اطلاع ملی کہ بنی اسرائیل نے صلح سے ناراض ہو کر اپنے بادشاہ کو قتل کر دیا ہے۔ یعنی بادشاہ نے کیا کیا کہ بخت نصر نے ان سے ڈیمانڈ کیا، جو داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے بادشاہ تھا، اور یہ بخت نصر نے اس سے وہ کیا کہ ٹھیک ہے، میں صلح اس شرط پہ کروں گا کہ مجھے کچھ آدمی دو، یعنی تمہارے آدمی میرے پاس گروی رہیں گے۔ اس کی وجہ سے بادشاہ نے اس کی بات مان لی اور اس بات پر صلح ہو گئی۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ بہت ناراض ہوئے کہ تم کیوں اس بادشاہ کو ہمارے آدمی دے کر اور اس پر صلح کیے ہو، لہٰذا ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے بادشاہ کو قتل کر دیا۔ اس نے ضمانت کے طور پر پکڑے ہوئے افراد کے سر قلم کیے اور دوبارہ شہر پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ یعنی قوم کو یہ چاہیے تھا کہ چلو ہماری جان ٹلی نا، نہیں تو ہم پر حملہ کرے گا اور وہ کرے، لیکن جب اس کو پتا چلا بخت نصر کو کہ یعنی ان لوگوں نے بادشاہ کو ہی اپنے قتل کر دیا، تو بدلے میں اس نے کیا کیا کہ جتنے ضمانت کے طور پر آدمی پکڑے تھے ان سب کا سر قلم کر کے اور دوبارہ شہر پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ پھر وہاں کے بالغ مردوں کو قتل کیا اور بچوں عورتوں کو غلام بنا دیا، جیسے کہ فرعون کیا کرتا تھا۔ اب بنی اسرائیل کا حال یہ ہوا کہ اس طرح سے تتر بتر ہو گئے، کچھ تو وہاں پکڑ کے چلے گئے،
دوسرے ملکوں میں، اور کچھ یہاں پر بچے جن پر بادشاہ نے حملہ کر دیا. اس طرح یہ دنیا میں تتر بتر ہو گئے، یعنی بکھر گئے. ایک روایت کے مطابق بخت نصر کو معلوم ہو کہ جیل میں ارمیہ علیہ السلام بھی موجود ہے. اس نے آپ کو رہا کیا. آپ نے بتایا کہ میں نے انہیں اس سے ڈرایا تھا، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی اور مجھے قید کر دیا. اس نے کہا کتنی بری قوم ہے جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو وارن کیا، سب کچھ کیا. حالانکہ یہ بادشاہ یہ نہیں ہے کہ ماننے والا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو یہ بات بری لگی کہ کتنی بری ہے یہ قوم کہ رسول کی بھی بات نہیں مانی اور ان کی نافرمانی کی. وہ آپ سے اس نے سلوک سے پیش آیا اور بنی اسرائیل کے جو افراد زندہ بچ گئے تھے انہیں آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی. بنی اسرائیل نے کہا ہم نے واقعی برا کام کیا تھا، اب ہم اللہ کے آگے توبہ کرتے ہیں. آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہماری توبہ قبول ہو. اب یہ ان کی عادت میں ہی ہے موسیٰ علیہ السلام کہ پہلے کے یہ انبیاء ہیں اور ان سے بھی یہ کریں کہ ادعو لنا ربک، اپنے رب سے دعا کرو. آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے فرمایا میں ان کی توبہ قبول نہیں کروں گا. اگر یہ سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں تو انہیں کہیے کہ آپ کے ساتھ اس شہر میں رہائش اختیار کریں. آپ نے اللہ کا حکم سنایا تو وہ کہنے لگے ہم اس شہر میں کیسے رہ سکتے ہیں، یہ تو کھنڈر بن چکا ہے. یعنی سب کو بادشاہ تباہ و برباد کر چکا ہے، یہ تو بالکل کھنڈر بن چکا ہے، ہم اس میں کیسے رہ سکتے ہیں. یہاں کے رہنے والوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا تھا، چنانچہ انہوں نے وہاں رہنے سے انکار کر دیا. ابن کلبی کہتے ہیں اس وقت بنی اسرائیل دنیا میں بکھر گئے. کچھ لوگ حجاز آ گئے یعنی عرب میں، یعنی مکہ میں. کچھ یثرب میں جا ٹھہرے یعنی مدینے میں. کچھ وادی قرا میں رہنے لگے. ایک چھوٹی سی جماعت مصر چلی گئی. بخت نصر نے وہاں کے بادشاہ کو خط لکھا کہ مفرور افراد کو اس کے حوالے کیا جائے، یعنی جو بھاگ کر تمہارے پاس آئے ہیں ان کو ہمارے حوالے کیا جائے. مصر کے بادشاہ نے انکار کیا. تب بخت نصر نے لشکر کے ساتھ حملہ کر دیا اور اسے شکست دی. پھر بلاد مغرب پر حملہ آور ہو گیا اور آخر تک فتح کر لیا. پھر مغرب، مصر، بیت المقدس، فلسطین اور اردن کے بے شمار قیدیوں کے ساتھ واپس آیا. ان قیدیوں میں حضرت دانیال بھی تھے، یعنی ایک اور نبی ہے وہ ان قیدیوں میں شامل ہو کے آئے. زیادہ صحیح بات یہ کہ یہ دانیال اکبر نہیں بلکہ دانیال اصغر ہے جو حسقیل کے فرزند تھے. وہاں بن منبع نے یہی فرمایا. واللہ اعلم بالصواب.